دیا۔ ملزم اشفاق واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلے کہ اکاڑا میں خون سفید ہو گیا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ نواحی گاؤں 71AL میں گھریلو تنازع پر چھوٹے بھائی نے فائرنگ کر کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ ملزم اشفاق واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اکاڑا کے تھانہ شاہپور کی حدود میں ڈاکوؤں کی ناکہ لگا کر لوٹ مار، ظفر گولدہ وغیرہ نے اپنی گاڑی ڈاکوؤں کی موٹر سائیکلوں سے ٹکرا دی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ٹریفک وارڈن سمیت 2 افراد زخمی، پولیس نے علاقہ کی ناکہ بندی کر دی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلے کہ اکاڑا کے تھانے شاہپور کی حدود میں ڈاکوؤں کی ناکہ لگا کر لوٹ مار، ظفر گولدہ وغیرہ نے اپنی گاڑی ڈاکوؤں کی موٹر سائیکل سے ٹکرا دی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ٹریفک وارڈن سمیت 2 افراد زخمی، پولیس نے علاقہ کی ناکہ بندی کر لی۔ تھانہ صدر بہاولپور پولیس کی کارروائی، ڈکیت گینگ کا سرغنہ ساتھیوں سمیت گرفتار، ہزاروں روپے نقدی، موبائل فونز، موٹر سائیکلیں اور ناجائز اسلحہ برآمد کیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں اعتزاز کاکا، آصف، عرفان، حسنین، عمر اور عمیر شامل ہیں۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلے کہ تھانہ صدر بہاولپور پولیس کی کارروائی، ڈکیت گینگ کا سرغنہ ساتھیوں سمیت گرفتار، ہزاروں روپے نقدی، موبائل فونز، موٹر سائیکلیں اور ناجائز اسلحہ برآمد کیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں اعتزاز کاکا، آصف، عرفان، حسنین، عمر اور امیر شامل ہیں۔ کاموکی میں میٹرک امتحان میں لیگی MLA ذوالفقار بھنڈر کے بیٹے فرحان ذوالفقار بھنڈر کی جگہ پر پیپر دینے والے حبیب نامی نوجوان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ پولیس نے MLA کے بیٹے سمیت 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جبکہ ملزم عملے کی ملی بھگت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلے کہ کاموکی میں میٹرک کے امتحان میں لیگی MLA ذوالفقار بھنڈر کے بیٹے فرحان ذوالفقار بھنڈر کی جگہ پر پیپر دینے والا حبیب نامی نوجوان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ پولیس نے MLA کے بیٹے سمیت 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جبکہ ملزم عملے کی ملی بھگت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میاں چنو کے علاقے مساورت نیشنل ہائی وے پر خوفناک حادثہ، تیز رفتار وین اور ٹریکٹر میں ٹکر سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 112 نے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلے کہ میاں چنو کے علاقے مساورت نیشنل ہائی وے پر خوفناک حادثہ، تیز رفتار وین اور ٹریکٹر میں ٹکر، 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 112 اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ میاں چنو کے محلہ شمس-پورہ میں سیوریج کا پانی جمع، ایپک روڈ نہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ علاقہ مقیموں کو شدید مشکلات کا سامنا، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلے کہ میاں چنو کے محلہ شمس-پورہ میں سیوریج کا پانی جمع، ایپک روڈ نہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ علاقہ مقیموں کو شدید مشکلات کا سامنا، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ شکرگڑھ کے علاقہ جگت پورہ میں اوباش نوجوان کی فائرنگ سے لڑکی زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزم نے گلی میں موٹر سائیکل کھڑا کرنے کا بہانہ بنا کر تشدد بھی کیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلے کہ شکرگڑھ کے علاقے جگت پور میں اوباش نوجوان کی فائرنگ سے لڑکی زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزم نے گلی میں موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے بہانہ بنا کر تشدد بھی کیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ خیرپور ناتن شاہ میں چوروں کا راج، پولیس جرائم کنٹرول کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی۔ محلہ چمن شاہ میں نامعلوم چور شہری کے گھر سے لاکھوں روپے نقدی، طلائی زیورات لے اڑے۔ ماہ جولائی میں 50 سے زائد چوریوں کی وارداتیں ہوئی۔ شہریوں کا IG سنگھ سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلے کہ خیرپور ناتن شاہ میں چوروں کا راج، پولیس جرائم کنٹرول کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی۔ محلہ چمن شاہ میں نامعلوم چور شہری کے گھر سے لاکھوں روپے نقدی اور طلائی زیورات لے اڑے۔ ماہ جولائی میں 50 سے زائد چوری کی وارداتیں ہوئی۔ شہریوں کا IG سنگھ سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ ASP توسہ شریف نے کہا کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہریاں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں، جہاں شہری براہ راست اپنی شکایات پر کارروائی کے متحمل ہیں، جبکہ محکمہ پولیس کی کارکردگی میں بھی نمایاں بہتری آئی
جاری ہے، جس سے شہریوں کے پولیس پر اعتماد میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح عوام کو ریلیف کی فراہمی ہے، جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ضلع قصور میں ریونیو خدمت سروسز کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آسیہ گل نے ڈی سی کمپلیکس کے لان میں عوام الناس کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ ریونیو خدمت سروسز میں فرد اور انتقال کا اجرا، درستگی ریکارڈ، رجسٹری، انکم ٹیکس سرٹیفکیٹ، معائنہ ریکارڈ، ڈومیسائل کا اجرا اور دیگر ریونیو اور دیگر مسائل کا ازالہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آسیہ گل کا کہنا تھا کہ ریونیو عوامی خدمت سروسز پنجاب حکومت کا احسن اقدام ہے۔ عوام کی خدمت کے لیے ریونیو کا تمام عملہ ایک ہی چھت تلے بیٹھ کر مسائل حل کرتا ہے۔ شہریوں سے درخواست ہے کہ اپنے ریونیو سے متعلق مسائل کے حل کے لیے ریونیو خدمت سروسز میں تشریف لائیں۔ تحصیل چونیا بتوکی اور کوٹ رادھا کشن میں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر نے بھی ریونیو خدمت سروسز کا انعقاد کیا۔ ریونیو عوام خدمت کچہری میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر رابعہ ریاست، اسسٹنٹ کمشنر اورنگزیب سدھو اور دیگر تمام ریونیو افسران موجود تھے۔ گورنمنٹ کالج ایسوسی ایٹ کالج حجرہ شاہ مکین میں ڈائریکٹر کالج ساہیوال محمد مسعود الفریدی، رائے ممتاز علی ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اکاڑا اور میڈم جہاں آرا بھٹو نے پودا لگا کر مونسون شجرکاری مہم 2021 کا آغاز کر دیا۔ پرنسپل گورنمنٹ گرلز ایسوسی ایٹ کالج حجرہ شاہ مکین میڈم شبانہ نے اپنے ہاتھوں سے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر کالج میں ڈیجیٹل ماڈل کلاس، لائبریری اور لیب کا افتتاح بھی کیا گیا۔ ڈائریکٹر کالجز ساہیوال محمد مسعود الفریدی نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پورے ڈویژن میں شجرکاری مہم جاری ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سے ملک کو پاک کرنے کے لیے سب کو شجرکاری مہم میں حصہ لینا چاہیے۔ اسسٹنٹ کمشنر فیروز والا چودھری مظہر سرور کی جانب سے ریونیو سے متعلق شکایات کے فوری حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ اصغر جویہ کی ہدایت پر فیروز والا تحصیل کونسل ہال میں ریونیو سے متعلق شکایات کے فوری حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں سمیت تحصیلدار پٹواری حضرات نے بھی شرکت کی۔ لگائے جانے والی کھلی کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر فیروز والا چودھری مظہر علی سرور نے شہریوں سے ریونیو کے متعلق شکایات پہ فوری ایکشن لیتے ہوئے ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ شہریوں نے شکایات اور مسائل کے فوری حل پہ ڈی سی شیخوپورہ اور اسسٹنٹ کمشنر فیروز والا چودھری مظہر علی سرور کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا، جن کے اس اقدام کی بدولت مہینوں لٹکائے جانے والے کام فوری حل ہوں گے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر فیروز والا کا کہنا تھا کہ ماہانہ وار کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد ایک چھت تلے عام آدمی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے ساتھ ساتھ افسران بالا کے ساتھ براہ راست رابطے کو بھی یقینی بنانا ہے۔ سرگودا میں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چودھری محمد علی گجر ایڈوکیٹ نے چک نمبر 111 جنوبی کی مین سڑک کا افتتاح کر دیا۔ چک نمبر 111 جنوبی کی مین سڑک کا افتتاح چیئرمین مارکیٹ کمیٹی سرگودا چودھری محمد علی گجر ایڈوکیٹ نے کیا۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چودھری محمد علی گجر نے کہا کہ سڑک دیرینہ مسئلہ تھا، جو ایم این اے چودھری عامر سلطان، ایم پی اے فیصل فاروق چیمہ کی خصوصی کاوش سے حل ہوا۔ ننکانہ صاحب میں دکاندار کی غیر موجودگی میں چور خواتین نے جویلر شاپ کا صفایا کر دیا۔ تھانہ بڑا گھر کے علاقے بچکی میں خواتین کی جویلر شاپ سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات کی چوری کی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ تھانہ بڑا گھر کے نواحی قصبے بچکی میں جویلر شاپ پر دو چور خواتین لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی طلائی زیورات لے اڑی۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دو خواتین جویلر شاپ میں داخل ہوئیں اور دکاندار کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ایک خاتون الماری سے زیورات کو چراتی ہے، جبکہ دوسری خاتون باہر کی نگرانی کرتی رہتی ہے اور پھر باہر نکل کر مخالف سمت میں فرار ہو جاتی ہے۔ پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر اس کی تفتیش شروع کر دی، جبکہ تاجروں اور شہریوں نے لا اینڈ آرڈر اور چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں پر آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم عمران کے ویژن گرین اینڈ کلین پاکستان کی پہاڑی میں دھجیاں اڑا لی جا رہی ہیں۔ حکومت شجرکاری میں مصروف ہے، جبکہ دوسری طرف پہلے سے موجود درختوں کا صفایا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آتے ہی گرین اینڈ کلین پاکستان کا نعرہ لگا
دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ پورے ملک میں درخت لگائے جائیں گے تاکہ ملک سے آلودگی کا خاتمہ ہو۔ اس سلسلہ میں اگر ایک طرف سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر پودے اور درخت لگائے جا رہے ہیں تو دوسری طرف روزانہ کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ جنگلات اور دیگر محکموں کی مبینہ ملی بھگت کے ساتھ رات کی تاریکی میں کاٹے جانے والے پر لوڈ کر کے بہاری کے خانے وال چوک میں لا کر فروخت کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کلین اینڈ گرین مہم ناکام ہو چکی ہے۔ اس وقت نہری اور سڑکوں کے کناروں سے درخت غائب ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حبیب آباد میں مہنگائی کا طوفان، اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ LPG پریشانی میں مبتلا۔ حبیب آباد اور گردن اشیاء خوردونوش کی قیمتیں کر رہی ہیں، شدید پریشانی کی حالت سلنڈر 2200 روپے اور جبکہ 1 کلو گیس 200 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے غریب آدمی دو ہے۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت پنجاب کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ ریٹ لسٹیں آویزاں نہ کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ کی کارروائیاں، متعدد دکانداروں کو میونسپل کمیٹی اور چوکی پولیس کے ہمراہ اچانک چھاپہ مار کر ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے والے اور ناجائز منافع خور کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے موقع پر بھاری جرمانے عائد کیے اور ان کو حوالات بھیج دیا۔ اس موقع پر پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ایش بہادر نے الیکٹرانک میڈیا گروپ حویلی لکھا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا منافع خوری کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد فواد غفار سومرو کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر فاطمہ سائمہ احمد نے پاک آرمی اور ڈسٹرکٹ پولیس کے ہمراہ تلکہ لطیفہ آباد کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ریسٹورینٹس اور ہوٹلز پر انڈور ڈائننگ اور SOPs کا جائزہ لیا، جبکہ ریسٹورینٹس اور ہوٹلز مالکان سمیت ورکرز کے ویکسینیشن کارڈ بھی چیک کیے۔ مقررہ اوقات کی خلاف ورزی پر ایک دکان کو سیل کیا گیا۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو وارننگ دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر لطیفہ آباد نے تاجروں کو خبردار کیا کہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے، بصورت دیگر کارروائیاں سخت عمل میں لائی جائیں گی۔ حیدرآباد میں بھی پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مختلف علاقوں میں پولیو مہم کی ٹیمیں پولیو کے قطرے پلانے میں سرگرم، جبکہ SOPs کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد فواد غفار سومرو کی ہدایت پر تلکہ لطیف آباد میں جاری پولیو مہم کا جائزہ لینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد فاطمہ سائمہ احمد نے تلکہ لطیف آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں موجود پولیو ٹیموں کے ساتھ جا کر گھروں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد نے پولیو ٹیم کے ہمراہ ویکسینیشن کارڈ بھی چیک کیے۔ پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن صدرآباد کے زیر اہتمام اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں عہدیداران کو نوٹیفکیشن جاری کیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رحمان ملک کی اس رپورٹ میں۔ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی کامیاب میٹنگ ہوئی، جس میں زہیب چیمہ صدر PSF تحصیل صفدرآباد، صدی احمد ڈوگر نائب صدر PSF تحصیل صفدرآباد کو نوٹیفکیشن دیا گیا۔ میٹنگ کے بعد شہر صفدرآباد میں PSF کے نوجوانوں کی جانب سے ریلی نکالی گئی اور نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن اور سابقہ ٹکٹ ہولڈر 143 PP انعام الحق ڈوگر نے خصوصی شرکت کی۔ انعام الحق ڈوگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی طلبہ کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑی ہے، کیونکہ نوجوان ہی اس قوم کا مستقبل ہیں۔ جنید ڈوگر PSF لاہور ڈویژن نے کہا کہ PSF واحد طلبہ تنظیم ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے طلبہ کو سیاست کرنے کا اور آج طلبہ کے مسائل جس قدر بڑھ چکے ہیں، ہمارے پاس سیاست کے علاوہ کوئی حل نہیں۔